ہے نانا حسین کا، اور افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اور بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں اور زمانہ حسین کا۔ جناب ذی وقار، آج کی یہ خوبصورت نشست جناب امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کی یاد میں اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کے کاوشوں کو سراہنے کے لیے اور سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے یہ ذکر و فکر کی محفل سجائی گئی ہے۔ در حقیقت اہل بیت اطہار سے اپنی محبت و عقیدتوں کا اظہار کرنا مقصود ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ احب اللہ من احب حسین، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حسین کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، حسین سے بغض رسول اللہ سے بغض ہے۔ تو یقیناً کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا اللہ کو رسول اللہ سے پیار ہے، اللہ کو رسول اللہ سے پیار ہے، تو جو اللہ تک پہنچنا چاہے تو رسول اللہ کی محبت ضروری ہے، اور رسول اللہ کو حسین سے محبت ہے، رسول اللہ کو حسین سے محبت ہے، اور جو رسول اللہ کی محبت چاہتا ہے اسے حسین سے محبت کرنی پڑے گی، اس کے دل میں حسین کی محبت چاہیے۔ تو گویا پتہ چلا کہ رسول اللہ کی محبت اللہ کی رضا ہے، اور رسول اللہ کی رضا امام حسین کی محبت ہے۔ جناب ذی وقار، آج کی عقیدتوں اور ارادتوں بھری محفل جو ہے، یقیناً آج یوم عاشوراء کی رات ہے، اور اب آپ کو یوم عاشوراء کے حوالے سے کافی حد تک آگاہی دی گئی کہ آج کے اس رات کے برکتیں اور وسعتیں اس قدر ہے کہ اگر یوں کہیں کہ اس رات سے اللہ کے تمام انبیاء وابستہ ہیں تو یہ جو ہے کوئی عام بات نہیں ہے کہ اسی رات کے صدقے طفیل اللہ کریم نے اپنے پیارے نبیوں پر انعامات کی بارشیں کی ہیں، اور اسی رات کے اندر اللہ کے کچھ محبوب انبیاء کی یادیں بھی وابستہ ہیں اور ان کی ولادتیں بھی ہیں۔ جناب موسیٰ کی ولادت، جناب عیسیٰ کی ولادت، اور نوازشات کی بارشیں کہیں تو اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات دی، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی،
حضرت یوسف کو عزیز مصر کے قید سے نجات دی اور اس مصر کے تخت و تاج سے نوازا بھی، اور ان کی والدہ اور ان کے والد ماجد جو آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے، اللہ نے ان کی بصارت بھی واپس کر دی، اور جناب ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل مقرر کیا اور نار نمرود سے محفوظ بھی رکھا، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ کریم نے فرعونیوں کے عذاب سے محفوظ رکھا اور انہیں نیل دریا کے اندر غرق کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کریم نے عرش کی بلندیاں عطا کی، آسمانوں میں بلا لیا، ان کی قوم کے جو ہے ان کے مکر و فریب سے نجات دی۔ کس انداز سے اللہ کریم نے اپنے پیاروں کو نوازا ہے، اب اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بس آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے بندوں میں سے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی تھی، فرمایا ایک اور قوم کی توبہ قبول ہوگی، اور کہا وہ بھی یوم عاشوراء کے دن۔ تو گویا ہم اس بابرکت رات میں جمع ہیں جس رات کو یوم عاشوراء سے وابستگی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس رات حق اور باطل کا جو معرکہ ہوا، اس معرکے کے اندر اللہ کریم نے ظالموں کو اللہ کریم نے نشان عبرت بنا دیا، اور جو حق کے داعی تھے اللہ کریم نے ان کے یاد کو، ان کے سوچ کو، ان کے فکر کو، ان کے کردار کو، ان کے ذکر کو تا قیامت تک برقرار رکھا۔ تا قیامت تک اللہ کریم نے اس ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ آج جو بھی امام حسین کے کردار کو بیان کرتا ہے تو اس کے جو ہے جناب ایمان کو تازگی مل جاتی ہے، وہ فخر سے بیان کرتا ہے اور اپنے اوپر اعزاز کرتا ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں۔ اور جناب جو یزید کو بہتر گردانتے ہیں ان کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں اور وہ شرم سے ہی نام لیتے ہیں، اور شاید ان کا نام لیوا بھی بہت کم ہی نظر آئیں گے، لیکن اہل بیت سے محبت کرنے والے آپ کو ہر سو نظر آئیں گے، ہر جانب نظر آئیں گے، کیونکہ وہ اس کو ایمان کی علامت سمجھتے ہیں، ایمان کی دلیل سمجھتے ہیں، اور ایمان کی قبولیت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اپنی اخروی نجات کا سبب سمجھتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں انہی غلاموں میں قبول فرمائے۔ شاعر کہتا ہے کیسے یزید سمجھے گا رتبہ حسین کا، کیسے یزید سمجھے گا رتبہ حسین کا، دنیا میں خوب ہوتا ہے چرچا حسین کا، دنیا میں خوب ہوتا ہے چرچا حسین کا، اور دنیا میں یوں تو آئے بہت سارے انبیاء، دنیا میں یوں تو آئے بہت سارے انبیاء، نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے نانا حسین کا، دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے نانا حسین کا۔ اور لائے اٹھا کے ہاتھ میں اکبر کے لاش کو، لائے اٹھا کے ہاتھ میں علی اکبر کے لاش کو، مضبوط ہے وہ کتنا کلیجہ حسین کا، مضبوط ہے وہ کتنا کلیجہ حسین کا۔
بھلا کوئی ایسا باپ بھی ہوگا اپنے نوجوان کے لاش کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر بھی قدم میں قدم استقامت کا عظیم جو ہے وہ پیکر بن کر دکھائے۔ اور شاعر کہتا ہے، کھا کر گلے پہ تیر نہ شکوہ گلہ کیا، کھا کر گلے پہ تیر نہ شکوہ گلہ کیا، پھر بھی وہ مسکرایا بیٹا حسین کا، پھر بھی وہ مسکرایا بیٹا حسین کا۔ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، اور آخر باپ ہے نا، خیمے سے باہر اپنے اس ننھے بیٹے کو لے کر، اور جناب ان لشکروں کے سامنے آگے کر دیا کہ چلو ہماری تو لاج نہیں رکھتے، کم سے کم اس کی تو لاج رکھو۔ انہوں نے اس کے برعکس کیا کیا، تیر سے نشانہ کیا اور ان کے حلق کو چیر دیا۔ لیکن پھر بھی دیکھیں وہ ننھا جوان، یہ اندازہ لگائیے گھرانہ رسالت معاب کے اندر سب سے ننھا شہید ہے، جسے علی اصغر کہا جاتا ہے، شہادت کا رتبہ حاصل کرنے والے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے سے صرف دیا جاتا ہے، کچھ لیا نہیں جاتا۔ بلکہ شاعر نے تو یوں کہا کہ اللہ نے اس قدر نوازا ہے کہ دیتے دنیا والوں کے ہیں، والے نوازے جاتے ہیں لیکن ہاتھ پھر بھی خالی ہے۔ اللہ کریم نے اتنی لاج رکھی ہے۔ سامعین ذی وقار، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جناب ذی وقار، اس منظر کو دیکھیے، ایک جانب 72,000 کی تعداد ہے، 22,000 کی تعداد ہے، دوسری جانب 72 لوگ ہیں۔ ایک جانب 22,000 کی تعداد ہے، دوسرے جانب 72 تن ہیں، اور شاعر کہتا ہے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، اور حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ یہ بات عقیدے کی ہے، سمجھانے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کثرت دیکھو کثرت، لوگ کہتے ہیں کثرت دیکھو، ابے بھائی دنیا جا رہی ہے وہاں اور تم کھڑے ہوئے۔ کثرت کی وجہ سے لوگ اپنے ایمان کا بھی سودا کر دیتے ہیں، اپنے ایقان کا بھی سودا کر دیتے ہیں، اپنا سب کچھ گوا دیتے ہیں کثرت دیکھ کے۔ لیکن اللہ کے ہاں کثرت نہیں ہے، اللہ کے ہاں ایمان کا معیار ہے، ایمان کا معیار دیکھا جاتا ہے۔ وہ 313 ہو ہزاروں پہ بھاری ہے، بے سر و سامہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ لاج رکھتا ہے ان کی، اللہ لاج رکھتا ہے ان کی۔ کثرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے ایمان کے اندر استقامت اور ایمان کی حلاوت اور ایمان میں مضبوطی کتنی ہے۔ میں بات بتانے والا ہوں، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اب یہاں کثرت نہیں قلت کی بات ہے، اور قلت کے ساتھ رب کی رضا شامل ہے۔ اب اس منظر کو دیکھیے، 22,000 ہے، یہاں 72 تن ہیں،
جماعت ان کی بھی ہو رہی ہے، جماعت ان کی بھی ہو رہی ہے، ایمان وہ بھی رکھتے ہیں، ایمان ان کا بھی ہے، وہ بھی رب رسول کو مانتے ہیں، یہ بھی رب رسول کو مانتے ہیں، ابے وہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں۔ لیکن آج کل کے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیے، ارے بھائی 22,000 لوگ اذان ہو رہی تو 22,000 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو تم 72 کی تعداد ایسے ہی کھڑے، تم الگ کی جماعت کرا رہے ہو، ان کے جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ آج کل تو مثال دیا کرتے ہیں نا کہ مکے میں جاؤ، مدینے میں جاؤ تو دیکھو تم عجیب دین پیش کرتے ہو، تمہارا عجیب نظریہ ہے، وہ دیکھو نا نماز پڑھ رہے ہیں اتنی تعداد ہے، لیکن دلوں میں گندگی ہو، ایمان کا معیار نہ ہو، اللہ رسول سے محبت نہ ہو، اہل بیت سے نفرت عداوت ہو، دل ان کا گندا ہو، چہرہ ستھرا ہو، اندر گندگی ہو، باہر سے صفائی ستھرائی ہو، اللہ کے ہاں یہ ایمان کا معیار قبول نہیں ہے۔ وہ یزیدی لشکر اگرچہ 22,000 کی تعداد تھی، جماعت وہ بھی کر رہے تھے، لیکن امام حسین الگ جماعت کروا رہے تھے، اور شاعر کہتا ہے یہی تسلیم و رضا والے ہیں، حقیقت میں خدا ان کا ہے اور یہ خدا والے ہیں، اللہ ان 72 لوگوں کی قبول کرتا ہے، 22,000 کی نہیں، کیونکہ ان کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اہل بیت سے بغض ہے، اہل بیت سے بغض ہے۔ اب یاد رکھیے کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اہل بیت سے انتہا کی محبت کرتے ہیں، اور اس انتہا کی محبت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں، گھر والوں کی محبت میں در والوں کو روننا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر والے کون؟ اہل بیت اطہار، در والے کون؟ حضرات صحابہ۔ بات عقیدے کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ او بھائی گھر والے بعد میں بنے، صحابی پہلے بنے، صحابیت کا رتبہ پہلے ہے، صحابیت کا رتبہ پہلے ہے۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے، دست حق پر بیعت کی، آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، بن گئے جی، حضور کی غلامی میں آ گئے، صحابیت کا رتبہ مل گیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر والا ہے تو اس کو رتبہ ہے، تو پھر بات ہو جائے گی ابو لہب۔ ابو لہب اگرچہ گھر والا تھا لیکن ایمان کا معیار نہیں تھا، تو اس کو نکال دیا، اس کو نکال دیا۔ حضرت سلیمان فارس سے آئے، فارس ملک سے آئے، لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے بارے میں، یہ سلیمان میرے اہل سے، میرے گھر سے ہے، السلمان منا، ہمارے گھر سے۔ تو غلامی بڑی چیز ہے، غلامی بڑی چیز ہے، ایمان سب سے پہلے ہے، ایمان کا معیار ہو، غلامی ہو، تبھی سب کچھ مل سکتا ہے۔ اس کی مختصر بات یوں سمجھ لیجئے، اگر بندہ نماز رکھے، روزہ، زکوٰۃ، حج، راہ خدا میں خوب خرچ کرنے والا ہو، آخرت میں کام آنا ہے جب تک ایمان نہ ہو؟ نہیں نا، کچھ نہیں آنا گا، ایمان سب سے پہلے ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے گھر والوں کی محبت بھی ضروری ہے، در والوں کی محبت بھی ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت اطہار سفینہ نوح کی مانند ہے، میرے گھر والے سفینہ نوح کی مانند ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دین کی تبلیغ کرتے رہے، 950 سال تک۔
چند گنے چنے لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، اور اللہ کے حکم سے رب تعالیٰ نے حکم جاری فرمایا کہ کشتی بناؤ، ان قریب اللہ کی جانب سے عذاب آنے والا ہے، اور قبل اس کے اپنی تیاریاں مکمل کر لو۔ وہ مکمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو تمہارے ساتھ جو رخت سفر باندھ لیں گے وہ غرق ہونے سے بچ جائیں گے، وہ محفوظ رہیں گے۔ ہوا کیا؟ جناب ذی وقار آتے گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نہیں آئی، ان کا ایک بیٹا نہیں آیا، باقی سارے سوار ہو گئے۔ اور جب سوار ہو گئے اللہ نے سب کو محفوظ کر لیا۔ 1 مہینے سے بھی زیادہ اسی کشتی پہ سفر کرتے رہے، خشکی کی تلاش میں، خشکی نہیں ملی، اور آخر کار چلتے آج کی رات، یوم عاشورہ کی رات، اللہ کریم نے انہیں جودی پہاڑ کا کونا عطا کر دیا، خشکی عطا ہو گئی، خشکی مل گئی، پھر دوبارہ سے انسانوں کا وجود دوبارہ سے شروع ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوبارہ سے انسانیت کا جو وجود ہے وہ حضرت نوح سے شروع ہوا۔ اب کہنے کا مطلب یہ کہ گھر والے اگر سوار ہو جاتے بچ جاتے، گھر والے دور ہوئے ڈوب گئے۔ فرمایا سفینہ نوح کے اندر جو سوار ہوئے بچ گئے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے اہل بیت اطہار بھی سفینہ نوح کے معنی تھے، جو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے، گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے، اور جو بغض میں، عداوت میں دور رہیں گے غرق ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، علماء فرماتے ہیں کشتی کا کام ہے منزل تک لے جانے والا بھی ہونا چاہیے، اور جب ملح بیٹھتا ہے نا، ناخدا بیٹھتا ہے نا، پھر اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ جناب سمت کا تعین کیا جائے اور منزل تک پہنچایا جائے ان کو۔ اور کہا پھر سمت کے تعین کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ چاند کی طرف، ستاروں کی طرف دیکھتا ہے اور پھر سمت کا تعین کرتا ہے اور منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ وہ ستارے ہیں، وہ آسمانی دنیا کے ستارے ہیں۔ اگر حضور کے اہل بیت اطہار سفینہ نوح ہے تو میرے صحابہ ستارے ہیں، اگر ان میں بیٹھو گے، ان کو مضبوطی سے تھام لو گے، غرق ہونے سے بچ جاؤ گے، لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے صحابہ کی صحبت چاہیے۔ اگر جنت تک جانا ہو تو پھر صحابہ کی رہنمائی ضروری ہے۔ تو پھر پتہ چلا حضرات صحابہ کرام کی محبت ضروری ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جب تک ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے تو مجھے بتائیے اس کے ثمرات کیسے ملیں گے ہمیں، اس کے فوائد کیسے ملیں گے ہمیں؟ تو یقیناً ضروری ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی محبت کو بھی اپنائیں اور حضرات صحابہ کرام کی محبتوں کو بھی اپنائیں۔ اب حال یہی ہے کہ کچھ لوگ اتنے آگے نکل گئے کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں اس قدر آگے نکل گئے کہ وہ حضرات صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کرنے لگ گئے، اور پھر کچھ حضرات صحابہ کرام کی محبت میں اتنا آگے نکل گئے انہیں عمر کا دن تو یاد رہتا ہے، امام الانبیاء کا دن یاد نہیں رہتا۔ انہیں عمر کی ولادت کا تو پتہ ہے، امام الانبیاء کی ولادت کا نہیں پتہ۔ انہیں عمر کے یوم وصال کا تو پتہ ہے، انہیں امام الانبیاء کے وصال کا نہیں پتہ۔ انہیں عمر کے وصال پر جلوس نکالنا تو یاد ہوتا ہے، اور اس کو وہ جائز گردانتے اور وہ اپنے لیے بہتر گردانتے، پھر کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ لیکن جب رسول اللہ کی
عزت و آبرو کے لیے کوئی نکلنے والا نکلے نا تو کہتے ہیں یہ دیکھے کیا کر رہے ہیں۔ حضور کی محبت میں محبت کا اظہار کرنے کے لیے جب باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو دوہرا معیار ہے۔ تو کچھ صحابہ کی محبت میں اتنا آگے نکل گئے کہ وہ اہل بیت اطہار سے بغض رکھنے لگ گئے۔ لیکن قربان جائیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اہل سنت و جماعت پر، مسلک بریلوی حنفی پر، کہ ان کا معیار وہی ہے جو حضرات صحابہ کرام کا، جو تابعین کا، جو تبع تابعین کا، جو اجمع مجتہدین کا، جو ہمارے اسلاف بزرگان دین کا، اور گہری بات کریں تو داتا علی حجویری کا، بابا فرید گنج شکر کا، حضرت بختیار کاکی کا، جو ان بزرگان دین کا عقیدہ تھا، جو ان کا نظریہ تھا، جو ان کی سوچ تھی، الحمدللہ ہم اسی سوچ کے تحت جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے جب ہم اپنے والدین سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب ان کے ایام آتے ہیں نا تو پھر کیا کرتے ہیں جناب؟ قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، پھر اس دن کو بڑے احترام سے، بڑے ادب سے گزارتے ہیں۔ لیکن سوالیہ نشان یہ ہے، ہمیں تو اپنے والدین کے ایام سے اتنی عقیدت ہے، اہل بیت اطہار کے ایام سے کیوں نفرت ہے؟ حضرات صحابہ کرام کے ایام سے کیوں نفرت ہے؟ بزرگان دین کے ایام سے کیوں نفرت ہے؟ اتنا دوہرا معیار عقیدے کا کیوں رکھا گیا؟ ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ جب ہم اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں گے، اپنے اسلاف کو یاد رکھیں گے، تو ہم بھی یاد رکھے جائیں گے۔ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی ہمارا ذکر کرے گا، کیونکہ وہ رب ہے نا، وہ کسی کا رکھتا نہیں ہے، وہ رب ہے، دنیا میں بھی نواز دیتا ہے، کسی کا احسان رکھتا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آج اتنے 1400 سال گزر رہا ہے، گزر گیا ہے اور آگے رواں دوا ہے، لیکن باوجود اس کے آج کی رات کون کون، کہاں کہاں، کس کس جگہ، کس کس جانب کوئی کھانے پکا رہا ہے، کوئی سبیلے لگا رہا ہے، کوئی اللہ رسول کا ذکر کر رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کے مناقب بیان کر رہا ہے۔ تو دیکھیں نا، اللہ نے کتنی بلندی دی، کتنا عروج دیا۔ آج تو اتنی فرصت نہیں ہے ہمارے پاس کہ بھائی ہم اپنے والدین کے قبروں تک جا سکیں، ہم ان کے ایام کو صحیح معنوں میں منا سکیں، ہم اپنے اہل و عیال کے لیے وقت نکال سکیں۔ لیکن قربان جائیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، ہمیں معلوم ہے یہ نجات کی ضمانت ہے، یہ نجات کی ضمانت ہے، کیونکہ لب مصطفیٰ سے جو جاری ہو گیا ہے، فرمایا جو حسین سے محبت رکھے گا اللہ اس محبت کی علاج رکھے گا، اللہ بھی اس سے محبت فرمائے گا، اللہ اس سے محبت فرمائے گا۔ ہم نے تو بس یہی ایک معیار رکھ دیا کہ اگر لنگر بنائیں گے تو بھی امام حسین کے ایصال ثواب کے لیے، اور جب امام حسین سے یہ محبت کا ذریعہ ہے، امام حسین سے یہ محبت کا ایک عقیدت کا رشتہ ہے، اظہار ہے، اظہار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ او بھائی، اگر تمہیں یہ طریقہ اپنانا ہے تو ایک سپارہ پڑھ دو، ایک قرآن پڑھ دو، قرآن پڑھ کے بخش دو شہدائے کربلا کے لیے۔ یہ بھی تو محبت کا اظہار ہے نا، یہ بھی تو طریقہ ہے۔ چلو آپ وہ اپنا لو، جن کی استطاعت کھانے کی ہے وہ کھلا رہے، جن کی استطاعت پلانے کی ہے وہ پلا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ
بہترین صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا بہترین صدقہ پانی ہے۔ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے، بندوں کی رضا کے لیے، بندوں کو تو جتنا کھلائیں کم ہے، اللہ کی رضا کے لیے سبیلے لگا کر پانی پلاتا ہے، بھائی اس میں برا کیا ہے؟ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صدقے کا ایک زاویہ یوں بھی دیا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اب بھوکے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جناب وہ صاحب ثروت ہے، وہ مال و دولت کی فراوانی ہے اس کے پاس، لیکن بھوک لگی ہے اس کو، پیسے، مال، دولت، ان چیزوں کو کھانے سے اس کی پیٹ کی جو بھوک ہے وہ تو نہیں مٹ سکتی نا۔ اللہ کے محبوب نے مختصر فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ تو اگر کوئی شہدائے کربلا سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے لنگر کرتا ہے اور وہ کھلاتا ہے، رسول اللہ کی امتیوں کو کھلاتا ہے، مجھے بتائیے بھلا اس میں برائی کیا ہے؟ اور مجھے یہ بھی بتائیے نا، اللہ تبارک و تعالی کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے، مہربان ذات ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کمی کی کوئی نہیں ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے کمی کی۔ عمل بندہ کرتا ہے اور رب تعالی نیکی اس کا بدلہ رب دیتا ہے، بندہ نہیں دیتا۔ اب بندہ اگر کچھ بھی کرتا ہے یقیناً وہ بندوں سے طلب نہیں رکھتا، وہ تو رب سے طلب رکھتا ہے، یا جس کے نام پہ کر رہا ہے اس سے طلب رکھتا ہے۔ اگر کوئی اہل بیت اطہار کی محبت میں، شہدائے کربلا کی محبت میں اگر راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی راج رکھے گا، اور روز قیامت وہ اس کی طلب بھی رکھے گی، اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ شہدائے کربلا اس کی لاج بھی رکھیں گے۔ کیونکہ دنیا میں اللہ کے محبوب نے ایک معیار دے دیا، فرمایا تم دنیا میں جس سے محبت رکھو گے قیامت میں بھی اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اگر کوئی شہدائے کربلا سے محبت رکھے تو قیامت میں ان شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو قربان جائیں، اللہ نے بڑا کرم کیا کہ ہم تو ہر کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم تو شہدائے کربلا سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم تو اہل بیت اطہار کے ہر فرد سے محبت کرتے ہیں، ہر صحابی نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم تو ہر اللہ کے ولیوں سے، بزرگان دین سے محبت رکھتے ہیں، اور ان کے ایام کو بڑے ادب سے، احترام سے مناتے ہیں۔ ہمیں کوئی دنیاوی منفعت نہیں ہے، ہمیں کوئی دنیاوی طلب نہیں ہے، ہمیں کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، ہمیں تو صرف آخرت کی لالچ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کام آ جائے، ہو سکتا ہے وہ کام آ جائے، ہو سکتا ہے لاج رکھ لی جائے گی۔ تو سارا مدعا یہی ہے، پتہ نہیں رب تعالیٰ کس کی سن لے، پتہ نہیں رب تعالیٰ کس بات کی لاج رکھ لے۔ ہم تو اسی آس پر ہیں اور اسی انداز سے کر رہے ہیں جنازہ بذی وقار حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کی اس تبتیر ابزار کے اندر جام شہادت پیش کیا، یاد رکھیے اس وقت جب نماز ظہر کا وقت ہوا، اذان ہوئی، تو اس وقت بھی آپ نے نماز نہیں ترک کی۔ شاعر کہتا ہے حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت
رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی، رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی۔ آج ہم اور آپ خود سے پوچھیں، وہ آل رسول جب اپنا سب کچھ راہ خدا میں نچھاور کر چکے، ایک تن و تنہا جان ہے، ایک تن و تنہا جان ہے، 33 زخم خنجر کے لگے ہیں، 34 زخم تلواروں کے لگے ہیں، 17 تیر جسم کے ساتھ پیوست ہیں، اور شمر جو ہے آپ کے گردن پر چڑھا ہے۔ جب سبوں نے حملہ کیا اس وقت بھی امام علی مقام نے آخری سجدہ ترک نہیں کیا، آخری سجدہ نہیں ترک کیا، لیکن جب اس آخری سجدے کو کیا، آخری کلمات یہ تھے کہ اللہم رضا بقضائک، مولا میں تیری رضا پہ راضی، تیرے فیصلے پر صابر ہوں، مولا یہ تو بتا کیا تو بھی راضی ہے مجھ سے؟ کیا تو نے اپنے اس بندے کی قربانی کو قبول کیا؟ پھر بھی یہ آرزو تھی کہ مولا ان قربانیوں کو قبول کر۔ ہمیں یہ سبق مل رہا ہے، نماز کسی بھی حسینی کردار، حسینی کردار یہ ہے، موت آ بھی جائے، نزا کا وقت بھی ہو، نماز پھر بھی نہ چھوڑی جائے، نماز نہیں، یہ حسینی کردار ہے۔ آج اگر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں تو دیکھے امام حسین کہاں ہیں اور آج ہم کہاں ہیں، آج ہم کہاں ہیں۔ دوسرا یہ عبادت کے بعد مقبولیت کی فکر ہونی چاہیے، یہ واقعہ کربلا سے پیغام مل رہا ہے، عمل کرنے کے بعد قبولیت کی فکر ہونی چاہیے، مولا تو نے قبول کیا کہ نہیں؟ آج تو ہم عبادت کرنے کے بعد سینہ چھوڑا کر کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، ابے تو نے نماز پڑھی، ابے تو نے یہ کیا؟ بس میں متقی، میں پرہیزگار، گھر والے سارے حقیر، باہر والے سارے حقیر، ادھر والے سارے حقیر، زبانوں کے اندر تیروں کے نشتر چبھ رہے ہیں، الگ انداز، الگ کیفیت، غرور اور تکبر۔ تو مجھے بتائیے پھر صوفیہ کرام فرماتے ہیں ایسی عبادت جس کے کرنے کے بعد بندے کے اندر تکبر آ جائے، کہا ایسی عبادت سے وہ گناہ بہتر جس کے کرنے کے بعد شرمندگی آ جائے، بندہ شرمندہ ہو جائے، بندے کو افسوس ہونے لگے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اندازہ لگائیے اور یاد رکھیے، امام علی مقام ہے، 72 تن لیے، دوسری جانب 22,000 کا لشکر ہے، اس لشکر کے اندر ایک نوجوان بھی تھا جسے حر بن یزید کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جب وہ ڈٹ گئے آل رسول کی عصمت دری پر، اس لب مبارک، اس وجود کو، جس وجود کو شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے، کہ جس کا مسکرانا رسول اللہ کا مسکرانا، رسول اللہ کا مسکرانا، حسین کا مسکرانا، جس کا کردار رسول اللہ کے کردار سے ملتا ہو، جس کی ادائیں رسول اللہ سے ملتی ہوں، جس کی ہر اداؤں سے اللہ کے محبوب محبت فرماتے ہیں، جس وجود نے حضور کے گوشہ آگوش نبوت کے اندر 7 سال 7 مہینے 7 دن تک پرورش پائی ہو، جہاں صبح و شام فرشتوں کا آنا جانا ہو، وحی کا سلسلہ ہو،
جہاں فرشتے بھی آئیں تو اجازت کے بغیر نہیں آتے۔ اللہ اللہ، اگر صحابہ ایک دن نہ دیکھیں تو ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، آرزو کرتے ہیں، ڈھونڈنے لگتے ہیں حضور کہاں ہیں۔ والضحیٰ کے چہرے کو دیکھے بغیر ان کی زندگی نہیں گزرتی، بے چینی ہوتی ہے وجود میں۔ اس گھرانے سے پرورش پانے والے، اس آغوش نبوت سے پرورش پانے والے، جب دیکھا نا آل رسول پر اس ظلم ستم کو، تو پھر حالانکہ حر بن یزید کو بہت پیشکشیں تھیں، لیکن کہا نہیں، اس نے 72 کا ساتھ چھوڑ دیا، اس نے 72 کا ساتھ چھوڑ دیا، اور اللہ نے اس کو وہ بلندی عطا کی۔ آج بھی اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر جانا ہو، سب سے پہلے ان کے قدموں کے پاس حر بن یزید کا مزار ہے، حر بن یزید کا قبر ہے۔ حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اس یزیدی لشکر سے نکلے تو اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رقم دے دیا، اور وہ مقام دے دیا کہ سیدنا امام حسین کے مزار پہ جانے سے پہلے حر بن یزید کا مزار آتا ہے، وہاں سے ہو کے زیارت کر کے پھر اندر جاتا ہے۔ اللہ نے دیکھا اہل بیت سے وفا، اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے عقیدت۔ حر بن یزید کو بھی پتہ چل گیا تھا 22,000 کا لشکر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اصل تو وہی ہے جس کے ساتھ رب ہو، رب کی رضا، اللہ جن کے ساتھ۔ وہ شاعر نے یہی کہا کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ اب یہ اگلے عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ لوگ پیش کرتے ہیں نا اہل بیت کے اطہار میں بہت مظلوم تھے، بہت مظلوم تھے، مظلوم بنا کر پیش کرتے۔ وہ بھائی وہ مظلوم نہیں تھے، وہ راہ حق کے دائی تھے، علم بردار تھے، وہ مرد کلندر، مرد مجاہد۔ اگر ان کے عکس کو دیکھنا ہو، ان کے غلام کو دیکھنا ہو، آؤ تاریخ اٹھاؤ اور لاہور کی پھرکی میں جا کر دیکھو، جس مرد کلندر نے حسین کی غلامی کا حق ادا کر دیا۔ اب حسین کے غلام کا یہ رتبہ ہے تو سرداروں کا کیا عالم ہے؟ سرداروں کا کیا عالم ہے؟ بھائی وہ ڈٹے رہنے والے ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں، اور قربان جائیں، قربان جائیں۔ ہولی بن یزید آگے بڑھا، ہولی بن یزید آگے بڑھا، لالچی تھا، انتہائی لالچی تھا۔ اس نے کیا کیا؟ امام علی مقام کہ جس میں اتھر سے سر کو الگ کر دیا، اور اٹھا کر جو ہے نا نیزے کی نوک پہ رکھ کر لے کر گھومنے لگا، تو شمر کہنے لگا جس سر کو تم جھکانا چاہتے ہو وہ کچھ سر اور بلند ہو گیا۔ کہا جس سر کو تم جھکانا چاہتے تھے، ارے وہ سر تو اور بلند ہو گیا، تم جتنا جھکانے کی کوشش کرتے ہو رب اس کو اور بلند کر رہا ہے، رب اس کو اور بلند کر رہا ہے۔ بھائی یہ تو بیان کرتے ہیں نا مظلوم بنا کر، وہ مظلوم نہیں تھے۔ اگر وہ آرزو کریں تو جنت سے جنتی چھوڑا آ جائے، اگر آرزو کریں تو اللہ کے فرشتے ہرنی کو حکم دے دیتے ہیں کہ جا اپنا دوسرا بچہ بھی پیش کر، کیونکہ حسین سلام کر رہا ہے، وہی کا نزول ہوتا ہے۔ کوئی اگر
رب کو تکلیف پہنچی، اور اللہ کے محبوب بار بار ان کو سنتے ہیں، چومتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے جب میں نے پوچھا تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے حسین سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ شخص آ سکے جن کا کردار مشعل راہ ہے، قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ کوئی ان کی راہ کو اپنائے تو صحیح۔ تبھی تو بزرگان دین فرماتے ہیں نبوت کے دعوے دار بڑے پیدا ہوئے، نبوت کے دعوے دار بڑے پیدا ہوئے، لیکن حسینی کردار، حسین بننے کا دعویٰ ابھی تک نہیں آ سکا۔ حسین بننے کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن قربان جائیں جب حسین کے غلاموں کا یہ عالم ہے، اللہ اتنی بلندی، اتنی رفعت دے دیتا ہے کہ پورے دنیا نے دیکھا کہ اس لاہور کی سرزمین کے اندر پورے عالم اسلام نے، عالم کفر نے دیکھا اتنا بڑا جنازہ تاریخ میں نہیں۔ کہا اگر ہو اس طرح کا جنازہ کسی کا ہو بھی سکتے تو کسی عاشق رسول کا، کسی حسین کے غلام کا ہو سکتا ہے، کسی غلام کا ہو سکتا ہے۔ سرداروں کے جنازے نہیں ہوتے، تخت و تاج کے بلبوتے میں جنازے نہیں ہوتے، مال و دولت کے دیش پر جنازے نہیں ہوتے، خریداری کے جنازے نہیں ہوتے۔ جنازے کو رب رسول کی غلامی سے اللہ کی نے نوازا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثی، نعرہ حیدری۔ قبلہ علامہ مولانا شفقت ہزاروی نصری صاحب تشریف لاتے ہیں، اور ایک طویل وقت جو ہے آپ احباب سے لبکشاہی کا سلسلہ چلا، تو اب بلا تاخیر جو ہے میں اللہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لے کر آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے